افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے اس درس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے ابتدا کر رہے ہیں، اور اس آیت مبارکہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا مشہور واقعہ شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے، خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اس وقت کو، اس واقعے کو یاد کیجئے کہ آپ کا رب آپ سے ایک واقعے کو بیان فرما رہا ہے، اور اذ کا تعلق گزشتہ کسی واقعے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ آپ سے بہت پہلے کا گزر چکا ہے، جو ہم آپ کا رب آپ کو بیان فرما رہا ہے۔ جب آپ کے رب نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے، ملائکہ جمع ہے ملک کی، اور یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، معصیت کا مادہ ان میں نہیں رکھا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام رسانی پر مامور کیے گئے ہیں۔ فرشتوں سے اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمانا فرشتوں سے اس حوالے سے نہیں تھا کہ اللہ ان کو کوئی اطلاع دے رہے ہیں یا اللہ ان سے کوئی مشورہ چاہ رہے ہیں۔ اللہ اپنے افعال میں کسی سے مشورہ نہیں کرتے، اور نہ بتانے کی ضرورت۔ اللہ علیم ہیں، قدیر ہیں۔ یہاں جو فرشتوں کا ذکر ہے اور ان سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، یہ دو حوالوں سے تھا۔ صاحب تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو مشورے کی تعلیم کے لیے، اور دوسری بات اس میں یہ فرمائی گئی کہ فرشتے آپس میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں، اور اللہ ہم سے اعلیٰ اور مکرم مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ جو ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہے وہ تم سے اعلیٰ اور افضل ہوگا، اشرف ہوگا۔ جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اپنا نائب خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں، اور خلیفہ نائب کو کہا جاتا ہے جو اپنے بڑے کے احکامات کو نافذ کرے، اور یہاں خلیفہ سے مراد ایسی شخصیت کہ جو اللہ کی شریعت کو زمین پر نافذ کرے۔ قالو، اللہ رب العزت نے فرما دیا جواب میں، یہ سن کر فرشتے فرماتے ہیں کہ آپ زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد برپا کرے گا
اور خون ریزی کرے گا۔ فرشتے اب جواب میں کہہ رہے ہیں اتجعل فیہا، کیا زمین میں آپ ایسے کو خلیفہ بنائیں گے، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا۔ فرشتوں کا یہ کہنا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اپنی نیاز مندی، اپنی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے تھا کہ اے اللہ، ہم جو اتنے سارے فرشتے ہیں جو آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اگر آپ کا مقصد زمین میں خلیفہ بنانا ہے تو یہ مقصد ہم سے پورا ہو سکتا ہے، یا اگر آپ کا مقصد نئی مخلوق پیدا کر کے اپنی تسبیح اور حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور عبادت مقصود ہے، تو بھی ہم یہ کام اچھے انداز میں کر سکتے ہیں، طریقے پر کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر معصیت نہیں ہے، اور یہ جو نئی مخلوق پیدا ہوگی اس میں یہ بات ہے کہ وہ فساد بھی کرے گی اور خون ریزی بھی کرے گی۔ سوال ہوا کہ فرشتوں نے معاً خلیفہ کا لفظ سن کر یہ بات کیسے کہہ دی؟ بعض نے یہاں یہ فرمایا کہ فرشتوں کو غیب کا علم ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ مفسرین نے یہاں یہ کلام فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان سے پہلے زمین پر جنات کو پیدا کیا تھا، اور وہ زمین پر فساد فتنہ پھیلاتے تھے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے یہ فرمایا کہ یہ مخلوق بھی چونکہ زمین پر بھیجی جانی ہے، اور فی الارض خلیفہ، جاعل فی الارض خلیفہ سے انہوں نے یہی مطلب اخذ کیا، اسی پر قیاس کیا کہ شاید یہ مخلوق بھی اسی طرح فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری حمد اور تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ ہم فرشتے تیری تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ تسبیح کرنا اطاعت کے حوالے سے ہے، اور تقدیس پاکی بیان کرنا اعتقاد کے حوالے سے ہے۔ تو دونوں حوالوں سے ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ قال، جواب میں اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں اس چیز کا علم رکھتا ہوں جس کا تم علم نہیں رکھتے، میں وہ چیز جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے۔ اس خلیفہ کو پیدا کرنے کا مقصد اور زمین میں اس کو خلیفہ بنانے کا جو مقصد ہے اس کا علم مجھے ہے، تمہیں نہیں۔ اور تم نے جو یہ بات بیان کی کہ وہ زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، یہ بات اپنی جگہ پر، اس کے باوجود اس کو خلیفہ بنانے کی جو حکمت ہے وہ میرے علم میں ہے، تمہارے علم میں نہیں ہے، نہ آ سکتی ہے۔ آگے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے۔ اب یہاں پر آدم علیہ السلام جو کہ پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، ان کا نام آیا ہے۔ دو وجہوں سے ان کا نام فرمایا آدم تھا۔ آدم ادیم سے زمین کی جلد کو کہتے ہیں، چونکہ زمین پر سے مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اس لیے ان کا نام آدم ہوا۔ دوسرا فرمایا گیا کہ اپنی رنگت کی سرخی کی وجہ سے بھی ان کو آدم فرمایا گیا۔ بہرحال اللہ نے ان کو آدم علیہ السلام کا نام دیا اور تعلیم دی، سکھایا آدم علیہ السلام کو تمام اسماء
آدم الاسماء کلہا، سارے کے سارے نام سکھلا دیے۔ فرمایا کہ یہ نام، چیزوں کے نام، ابتدائی تعلیم چیزوں کی شناخت اور نام کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر اسی سے علم کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ جب تک چیزوں کی پہچان نہ ہو پھر علم آگے نہیں بڑھتا۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے چیزوں کے نام سکھائے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ صرف نام ہی نہیں تھے بلکہ ان کے خواص بھی ساتھ بتائے گئے کہ ان چیزوں کے خواص جو ہے وہ کیا ہیں، یہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ صاحب تفسیر مظہری نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے صفاتی نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے، یعنی جب وہ حضرت آدم علیہ السلام الاول کا قصد فرماتے تو آنے والی چیزوں کا علم ان کو ہو جاتا، وہ جان جاتے، اور جب الآخر کی طرف وہ متوجہ ہوتے، اس نام کی طرف، اس اسم کی طرف، تو جو گزشتہ چیزیں ہوتی وہ ان کے سامنے آ جاتی۔ بہرحال اس وقت جو بھی چیزیں تھیں جن اسماء کے نام اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور سکھا دینے کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر انہی اسماء اور ان کے خواص کو فرشتوں پر پیش کیا گیا، فرشتوں کے سامنے وہ پیش کیے گئے۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ آدم علیہ السلام کو وہ سکھا دیے گئے ہیں، اور اب جو ہے یہ فرشتوں سے پوچھنا ہے، فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان چیزوں کو اور ان کے خواص کو کہ یہ جانتے ہیں یہ نہیں جانتے۔ فقال، پھر فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، بتاؤ مجھے ان کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی وہ چیزیں جو تمہارے سامنے اب پیش کی گئی ہیں ان کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے تو ان کے نام بتا دیے اور وہ سیکھ گئے، ان کو علم دے دیا گیا ہے، لیکن ان کو اس چیز کا علم نہیں دیا گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ ان کے نام مجھے بتاؤ، ان کے خواص بتاؤ، اگر تم سچے ہو، اگر اپنی اس بات میں کہ یہ مخلوق فساد پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی اس دعوے میں، یا یہ کہ تمہارا یہ سمجھنا کہ یہ مخلوق حضرت انسان خلیفہ بننے کے اہل نہیں ہے، اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے یا دل میں تم سمجھتے ہو تو پھر بتاؤ۔ صادقین کا یہ معنی فرمایا گیا۔ فرشتوں نے جواب میں فرمایا، قالو، کہنے لگے سب فرشتے، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ، تو نے جو ہمیں علم دیا اس کے علاوہ اور کوئی علم ہمیں نہیں ملا ہے، نہ ہم جانتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے، علم سارا کا سارا تیرے پاس، اور جس سے جو علم ملا وہ تجھی سے ملا، اور تو حکیم ہے، حکمت والا ہے کہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کون سا علم دینا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا فرما دیا، ہمیں نہیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ تیری حکمت ہے کہ تو جس کو جو چاہے عطا کرے، اور وہ کوئی بھی چیز تیری حکمت سے خالی اور باہر نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا اے آدم بتلا دیجئے انہیں ان کے نام، مع خواص کے، فرشتوں کے سامنے چیزوں کے نام اور ان کے خواص آدم علیہ السلام کو جو سکھائے گئے تھے، اللہ نے فرمایا اب ان کے سامنے وہ پیش کر دیجئے۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب انہوں نے ان کے نام ان کے سامنے بتا دیے اور ان کے خواص بھی بتا دیے، قال، تو اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا
کہ میں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں اور میرا علم سب سے زیادہ ہے، میرا علم ہر چیز کو محیط کیے ہوئے ہے۔ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور جو کہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کہ تم چھپاتے ہو وہ میں سب جانتا ہوں۔ یعنی اللہ کے علم کی ایک اور خاصیت یہ بتائی گئی، نہ صرف یہ کہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، بلکہ وہ چیزیں جو ظاہر ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو چھپی ہوئی ہیں وہ بھی جانتا ہے، یعنی جو دلوں کے اندر چھپائی گئی ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ یہاں ما تبدون و ما تکتمون، جو ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو، اس میں مفسرین نے ایک روایت بیان کی ہے کہ شیطان ابلیس ملائکہ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے جسد کے قریب سے گزرا، تو اس نے کہا کہ یہ اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کر کے اگر تمہارے اوپر ان کو حاکم بنا دے تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم دل و جان سے ان کی اطاعت کریں گے۔ ابلیس نے کہا کہ میں تو اطاعت نہیں کروں گا، بلکہ میں اس کے اوپر حاوی ہوں گا یا حاوی ہونے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ وہ بات تھی جس کو وہ چھپا رہے تھے، ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب ہم نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے، اب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا گیا اور فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کر دیا گیا، اپنے علم میں سے علم عطا فرما کر آدم علیہ السلام کے شرف کو، اکرام کو بڑھا دیا گیا، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کے شرف کے اندر اضافہ یوں فرما دیا گیا کہ اب فرشتے ان کے سامنے ہیچ ہیں، کمزور ہیں، اور ان کی حیثیت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کم ہے۔ آدم علیہ السلام اشرف المخلوقات ٹھہرے اور انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے ٹھہرے۔ فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سارے کے سارے فرشتے جو اس وقت موجود تھے ان سب کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کریں۔ اب یہاں فرمایا گیا کہ اللہ کا حکم دینا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں یا آدم کے لیے سجدہ کریں۔ یہاں فرمایا گیا کہ اللہ کا یہ حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا جائے، تو یہ آدم علیہ السلام کا اکرام اور تعظیم تھی، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تکریمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ جس طرح کہ بعض نے یہ کہا کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں، تو یہاں اللہ کا یہ فرمانا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے، مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی سمت میں اور طرف میں سجدہ تھا، اور ان کے اکرام اور تعظیم کے لیے تھا، نہ کہ جس طرح کے سجدہ عمومی طور پر ہوتا ہے کہ پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، جو نماز کی حالت میں ہوتا ہے یا سجدہ تلاوت کی حالت میں ہوتا ہے، یہ سجدہ عبادت ہوتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کے لیے جو سجدے کا حکم تھا وہ تعظیمی اور اکرام کے طور پر تھا کہ اللہ نے ان کو علم عطا فرما دیا تھا اور ان کو خلیفہ بنانے کی بات جو ہے وہ فرما دی تھی۔ اور قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے اہل علم کو درجات عطا فرمائے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرمایا ہے۔ تو علم عطا فرما کر آدم علیہ السلام کا اکرام اور تعظیم ہو رہی تھی۔ تو یہ اسی طرح تھا جس طرح کہ ہم مسلمان بیت اللہ کی طرف، کعبہ اور قبلہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، سمت میں سجدہ کرتے ہیں، اور بیت اللہ کو سجدہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیت اللہ کو جو ایک گھر ہے اس کو سجدہ کر رہا ہے تو یہ تو قطعاً ٹھیک نہیں ہے، اور اس سمت میں سجدہ کیا جا رہا ہے، تو دراصل سجدہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، لیکن سمت جو ہے وہ قبلہ کی ہے۔ اسی طرح ملائکہ کو یہ فرمانا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا جائے تو وہ تعظیمی تھا اور اکرام کا تھا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ پہلی امتوں میں یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس امت کے اندر منع فرما دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کسی حالت میں جائز نہیں۔ ہاں سجدہ اگر جائز ہوتا
تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، یعنی یہ وہ اس لائق تھا کہ اس کو سجدہ کیا جاتا، لیکن اس کو بھی سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ فرشتوں سے جو فرمایا گیا وہ تعظیمی اور تکریمی تھا۔ تو فرمایا فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ ابلیس جو شیطان بعد میں اس کا نام تھا، ابلیس اس کا نام پڑا، یہ فرشتوں میں شامل نہیں تھا، فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ فرشتوں کی یہ بات بتائی گئی ہے یفعلون ما تؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، مادہ معصیت ان کے اندر رکھا ہی نہیں گیا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ فرشتوں کو جب حکم ہوا سجدے کا وہ تو سجدہ کر لیں، لیکن شیطان ابلیس جو ہے وہ سجدہ نہ کرے۔ یہ بھی فرشتہ اگر ہوتا تو اس میں بھی معصیت کا مادہ نہیں ہوتا، تو یہ بھی سجدہ کرتا۔ قرآن مجید میں اس کے لیے فرمایا گیا ہے کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، یہ اس کی خصلت اور اس کی پیدائش جنوں میں سے تھا۔ اور خود یہ آدم علیہ السلام کے واقعے کے اندر فرمایا گیا کہ خلقتنی من نار، تو نے اے اللہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ آگ سے پیدا ہوا تھا، تو یہ جن تھا، اور جن کی خصلت کے اندر بغاوت اور سرکشی ہوا کرتی ہے۔ تو اس نے سجدہ نہیں کیا، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو فرمایا گیا کہ جب یہ حکم فرشتوں کے لیے تھا تو ابلیس کو تو حکم تھا ہی نہیں، تو اس نے اگر سجدہ نہ کیا تو وہ قابل اعتراض بات کیا ہوئی، یا وہ راندہ درگاہ کیوں بنایا گیا؟ فرمایا گیا کہ اس وقت اس مجلس کے اندر یہ موجود تھا، تو جب ایک بڑی مجلس فرشتوں کی تھی، بڑا اجتماع فرشتوں کا تھا، تو اس کے ذیل میں جو بھی ہوگا سب کے لیے وہ حکم ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ مخاطب اس میں یہ ابلیس بھی تھا، اگرچہ یہ جنات میں سے تھا، لیکن بڑا مجمع ہونے کی وجہ سے، فرشتوں کی وجہ سے اس کو بھی اس حکم کے اندر شامل سمجھا گیا۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر میں آ گیا، بڑائی میں آ گیا، اور بڑائی یہی تھی کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا۔ یہ اس کے دل کے اندر تکبر آ گیا اور اس نے انکار کر دیا۔ وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ وقلنا یا آدم، اور پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی بہشت میں رہیں۔ اب یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کر دیا گیا۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، ترتیب ہے کہ وہ واقعے کا وہ چیز، وہ حصہ جس کی ضرورت نہ ہو اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور اسی حصے کو بیان کرتا ہے کہ جس میں کوئی مقصد ہو، کوئی نصیحت ہو، کوئی سبق ہو، کوئی عبرت ہو، اور پھر جو قرینے سے جو بات معلوم ہو جائے اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے یہاں حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا الگ سے ذکر نہیں فرمایا گیا، بلکہ یہ فرما دیا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی، تو مراد ان کو پیدا کر دیا گیا تھا۔ ان کو فرمایا وزوجک الجنہ، اب جنت کے اندر آپ رہیں سہیں دونوں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں جہاں سے چاہیں خوب کھائیں پئیں۔ اب اس سے معلوم ہو گیا کہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ معاملہ جنت سے باہر پیش آیا تھا، یہ سجدے والا اور ملائکہ کے ساتھ گفتگو اور ابلیس کا انکار کرنا اور اس کا راندہ درگاہ ہونا۔ تو آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں اور جہاں سے چاہیں خوب کھائیں پئیں۔ اس سے بھی فرمایا گیا، ایک تو جنت کی بات ہے، جنت تو باغ کو کہا جاتا ہے، اور وہ باغ کہ جس کے درخت اتنے بڑے ہوں کہ اس کا سایہ زمین کو ڈھانپ لے،
ایسے باغ کو جنت کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں جنت وہ باغ ہے جو آخرت میں اللہ کے فضل و کرم سے مومنین اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے نعمت کے طور پر، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت کافی بڑی ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ قریب جانا تم دونوں کے لیے فرمایا۔ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت، مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ایک معین درخت ہے، کہ اللہ رب العزت نے ایک معین درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ اس سے پہلے تھا کہ جہاں سے چاہیں خوب کھائیں پئیں، لیکن ایک درخت کو معین کر لیا گیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ اس میں سے نہ کھائیں، بلکہ لفظ یہ فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ تو یہاں سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اگر اس کے قریب چلے گئے تو پھر اس میں سے کھا لیں گے اور اس کو استعمال کر لیں گے۔ تو حدود کی بات بھی یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی تاکیدی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جایا جائے، یعنی وہ کام کرنا تو دور کی بات ہے، اس کام کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کی جو حدود بیان فرمائی گئی ہیں اس میں بھی یہی فرمایا گیا، وَلَا تَقْرَبَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کو پار نہ کرو، ان کو توڑو نہیں، بلکہ اس کے اندر یہی معنی ہے کہ جب قریب نہیں جاؤ گے تو پھر وہ تم اس کو توڑ بھی نہیں سکو گے، ان حدود کی حفاظت ہوگی۔ تو یہاں بھی یہی بات فرمائی جا رہی ہے، وَلَا تَقْرَبَا، اس کے قریب بھی نہ جانا، کھانا تو دور کی بات ہے، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ اب فرمایا کہ یہ درخت کون سا تھا، تو قرآن نے اس کو مبہم رکھا ہے، اس کو واضح نہیں کیا کہ وہ کون سا درخت تھا۔ مفسرین نے اپنے اپنے ذوق میں اس کو، کسی نے انار کا درخت، کسی نے گندم کا درخت بتایا ہے۔ تو فرمایا کہ جب قرآن اس کی طرف سے خاموش ہے تو اس پر خاموشی ہی بہتر ہے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس طرح کر لیا تو تم ظالمین میں، گناہ گاروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے دونوں کو بہکا دیا، پھسلا دیا، وسوسہ ڈال دیا۔ اب شیطان کا بہکانا کیسے ہوا؟ فرمایا آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام تو جنت میں جا چکے تھے، اب شیطان کا جنت میں کیا کام کہ وہ وہاں کیسے پہنچ گیا؟ اللہ رب العزت نے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی جو صلاحیت دی ہے، جو قوت عطا فرمائی ہے، اس کے لیے اس کا وہاں قریب جانا ضروری نہیں، بلکہ وہ دور سے بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ پھر یہ بات بھی فرمائی گئی کہ جنت اس وقت تک دار الجزا نہیں تھی، بلکہ وہ ایک مقام تھا۔ آدم علیہ السلام کو داخل کیا گیا، پھر وہاں سے نکالا بھی گیا اور پھر دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان کو داخلے کی ممانعت اس وقت نہ ہو اور شیطان جو ہے وہ وہاں چلا گیا ہو، اور پھر کسی طریقے سے انہوں نے وسوسہ ان کے دلوں میں ڈال دیا ہو۔ بہرحال جو بھی صورت ہوئی، وسوسہ ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا گیا اور ان کو بھلا پھسلا دیا گیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، اور اس کے باعث مما کانا فیہ، اور جس میں وہ تھے اس میں سے انہیں نکال دیا، جس مقام پر تھے یا جس حالت میں تھے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، اس میں سے نکال دیا، مراد اس سے جنت ہے۔ مما کانا فی، جس میں وہ تھے، جس حالت میں وہ تھے یا جس جگہ پر وہ تھے، دونوں سے اس کو نکال دیا، مراد ایک ہی ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، پھر ہم نے کہا نیچے اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، یعنی اب جنت سے نکلا جا رہا ہے، اور یہاں پر صیغہ جو ہے وہ جمع کا استعمال فرمایا۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو جب جنت میں داخلہ ہو رہا ہے تو وہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ۔ اب جب نکلنے کی بات ہو رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ تم سب نیچے اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر۔ مراد اس سے یہ ہے
کہ آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا دراصل پوری انسانیت کا زمین پر اترنا ہے، تو اس لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اور اب دنیا کے اندر ہوگے تو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، عداوت، بغض یہ سب چلتا رہے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین پر ٹھکانہ ہے اور ایک میعاد تک نفع اٹھانا ہے۔ اب زمین پر تم نے رہنا ہے اور زمین پر بھی ہمیں یہ رہنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ اب جو یہ لغزش ہو گئی تھی آدم علیہ السلام سے، اس کے لیے فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام نے یہ گناہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان کے دل میں گناہ کا عزم اور ارادہ نہیں پایا۔ تو اللہ رب العزت جو دلوں کے حال جانتے ہیں، آدم علیہ السلام کا ارادہ اللہ کی نافرمانی کا ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اجتہادی غلطی، جس کے لیے مفسرین نے یہ فرمایا کہ شیطان نے یہ کہا کہ اس متعین درخت کے لیے آپ کو منع کیا ہے، اس جیسا اور درخت سے منع نہیں کیا ہے، اس جنس کے اور درخت سے منع نہیں کیا، بلکہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس درخت کے استعمال سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ تو یہ اس نے گناہ کے کام کو مزین کر دیا اور خوشنما بنا کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام سے جب یہ اجتہادی لغزش ہو گئی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے توبہ کی، تائب ہوئے، تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں چند کلمات سکھائے جن کا ذکر اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ الفاظ سیکھ لیے۔ اب اس کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف نہیں فرمائی، بلکہ آدم علیہ السلام کی طرف فرمائی کہ آدم علیہ السلام نے اللہ اپنے رب سے کچھ کلمات جو ہے وہ سیکھ لیے۔ فتاب علیہ، پھر اللہ نے ان الفاظ کے ذریعے سے، ان کلمات کے ادا کرنے سے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ فرمایا کہ یہ الفاظ کیا تھے، وہ سورہ اعراف پارہ نمبر 8 کے اندر یہ فرمائے گئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ کلمات تھے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو بھی اس سے توبہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اللہ اس کی نہ صرف توبہ کو قبول فرما لیتا ہے بلکہ اس پر رحم بھی فرماتا ہے، اور اس رحم کا مطلب یہ کہ آئندہ کے لیے اسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا تم سب نیچے اتر جاؤ، انسانیت کو کہا جا رہا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر اگر تمہیں میری طرف سے، منی ہدن، میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، زمین پر تم جاؤ گے، انسانیت کو فرمایا جا رہا ہے، تو وہاں تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ایک نظام تمہیں دیا جائے گا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر جو کوئی بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری کرنے کا اسی وقت فرما دیا کہ یہ ہدایت میرے برگزیدہ اور منتخب بندوں کے طرف سے ہوگی، کے ذریعے سے آئے گی اور میری طرف سے ہوگی۔ منی ہدن، میری طرف سے ہدایت ہوگی، تو جو کوئی بھی اس ہدایت کی جو میری طرف سے آئے گی اتباع کر لے گا اور اس پر زندگی گزار لے گا، فلا خوف، تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور خوف کا تعلق آئندہ زندگی کے ساتھ ہوتا ہے اور حزن کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو کوئی ہدایت کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اس کو آئندہ کا خوف نہیں، آنے والی زندگی کا خوف نہیں ہوگا کہ وہ وہاں شاداں ہوگا اور فرحاں ہوگا، خوش ہوگا، اور جو کچھ وہ چھوڑ کر جا رہا ہے اس پر وہ غمگین بھی نہیں ہوگا
کہ آگے اس کو اس سے بہت بہتر اور اچھا جو ہے وہ ملنے والا ہوگا، اور اس کا وعدہ اسی ہدایت پر عمل کرنے کے ساتھ ہی دے دیا جاتا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس کے مقابلے میں جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے دنیا میں، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہوں گے، آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ہمیشہ کا عذاب کفر والوں کے لیے ہے، اہل ایمان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخلہ نہیں ہوگا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ سزا بھگتنے کے بعد دوبارہ جنت میں اللہ رب العزت ان کو اپنے فضل سے داخل فرما دیں گے۔ تو یہاں کفار کی بات ہو رہی ہے کہ آیات کو جھٹلانا اور انکار کرنا اس ہدایت کا جو اللہ رب العزت نے ان کی فلاح بہبود کے لیے نازل کی، بھیجی، اگر اس کا انکار کریں گے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس سے حفاظت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔